السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کی سورہ التوبہ کی آیت نمبر 103 سے لے کر 107 نمبر تک کا ترجمہ اور مختصر سی تفسیر ہے، سن کر کے آگے شیئر کر دیں۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ توبہ کی آیت نمبر 103 کے اندر، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم، ان کے مالوں سے صدقہ لے لے، اس کے ساتھ تو انہیں پاک کرے گا اور انہیں صاف کرے گا۔ بہا وصلی علیہم، اور ان کے ساتھ ان کے لیے دعا کر۔ ان صلاتک سکن لہم، بے شک تیری دعا ان کے لیے باعث سکون ہے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ تو یہاں پر جو پہلی بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی، خذ من اموالہم صدقۃ، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو پچھلی کل والی آیت کے تفسیر میں گزر چکی ہے، اس میں ہے کہ جب ان لوگوں کی توبہ قبول ہو گئی تو یہ اپنے اموال لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، ہمارا صدقہ قبول فرما لیجئے اور ہمارے لیے استغفار کیجئے۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ قبول کرنے سے انکار فرما دیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا۔ اس پر یہ والی آیت نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا صدقہ جو تھا وہ قبول فرما لیا۔ آگے دوسری بات، اس حکم میں ان کے اعتراف گناہ کرنے والوں کا صدقہ قبول کرنے کے ساتھ تمام مسلمانوں سے بھی صدقہ وصول کرنے کا حکم ہے، کیونکہ زکوٰۃ اسلام کے بنیادی ارکان خمسہ میں شامل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدم موجودگی میں ان کے نائب کو صدقہ ادا کرنا ہوگا۔ بعض لوگوں نے اس آیت سے استدلال کیا کہ زکوٰۃ وصول کرنے کا حق صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو یہ حق نہیں ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بعض لوگوں نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، مگر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام صحابہ اکرام نے ان کی تعویل کو رد کر دیا اور ان سے اس وقت تک جنگ کی جب تک انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ کو زکوٰۃ ادا نہیں کی۔ اس موقع پر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے وہ مشہور قول ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ کی قسم اگر یہ لوگ مجھے سے ایک عناق یعنی بکری کی پٹھواری جو ہوتی ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ ایک اقال ایک رسی یعنی کہ 1 سال کی زکوٰۃ روکیں گے جو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ادا کرتے تھے، تو میں ہر صورت ان کے نہ دینے کی وجہ سے ان سے جنگ کروں گا۔ تیسری بات طاہرہم تزکیہم بہا، اس سے زکوٰۃ اور صدقات کی فضیلت ظاہر ہے کہ اس کے ذریعے سے انسان کے مال کو اور اس کی نیت اور عمل کو طہارت اور پاکیزگی حاصل ہوتی ہے اور دونوں میں اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ زکا یزکو جو ہے یہ صیغہ جس سے تزکیہم مشتق ہے، پاک ہونے اور بڑھنے دونوں معنی میں آتا ہے۔ ویسے بھی صدقہ کو صدقہ کہنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ ایمان کے دعویٰ کرنے والے کے صدق کو ظاہر کرتا ہے۔ اور چوتھی بات، وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم، صلاتن جو ہے اس کا معنی نماز، رحمت اور دعا بھی آتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صدقہ پیش کرنے والوں کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعا کا حکم دیا ہے کہ اس سے ان کے دل کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب کوئی صدقہ فرض، زکوٰۃ یا نفل صدقہ لے کر آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعا فرماتے، جیسا کہ پچھلی آیت 99 کے اندر تفسیر میں بحوالہ گزر چکا ہے، ہم نے بیان کر دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زکوٰۃ لانے پر اللہم صلی علی آل ابی اوفا کہہ کر ان کے ساتھ ان کے پورے اہل کو بھی دعا میں شامل فرما لیا تھا۔ واللہ سمیع علیم، آگے اللہ تعالیٰ لاسٹ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یعنی اللہ تعالیٰ جو کہہ رہے ہیں وہ جو ان کے دل میں ہے، سب کچھ ہر چیز سے واقف ہے اللہ تعالیٰ، کیونکہ وہ سمیع بھی ہے، سننے والا بھی ہے، علیم بھی ہے، جاننے والا بھی ہے۔ آگے 104 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، الم یعلموا
أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحیم. کیا انہوں نے نہیں جانا کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتے ہیں اور صدقہ لیتے ہیں، اور یہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی ہے جو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم والا ہے. تو یہاں پر اس آیت میں گناہگاروں کو توبہ اور صدقے پر ابھارا گیا ہے، کیونکہ یہ دونوں چیزیں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو بھی توبہ کرے اور پھر عمل صالح کرے، اچھے اور نیک عمل کرے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرتا ہے، بلکہ اس ساتھ ہی اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے. دیکھیے سورہ فرقان کی 70 اور 71 نمبر آیت کا ترجمہ تفسیر جب ہم وہاں پر پہنچیں گے تو انشاءاللہ بیان کر دیں گے. بھلا اس کرم کی کوئی حد ہے؟ پھر وہ صدقہ قبول ہی نہیں کرتا بلکہ اسے بڑھاتا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ صدقہ قبول کرتا ہے اور اسے اپنے دائیں ہاتھ سے لیتا ہے، پھر اسے تمہارے ایک کے لیے پالتا ہے اور بڑھاتا ہے، اور جس طرح تمہارا کوئی شخص اپنی گھوڑی کے بچھیرے کو پالتا ہے کہ یہاں تک کہ ایک لقمہ احد پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے. پھر اس کی تصدیق اس میں زیر تفسیر آیت اور یہ آیت پڑھی یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. سورہ بقرہ کی 276 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے. یہ آیت پڑھی. اور یہ ترمذی شریف کی کتاب الزکوٰۃ باب ما جاء فی فضل الصدقہ حدیث نمبر 662 نمبر حدیث ہے. اور اس کا اصل مقصد، اس کا جو حدیث کی متن ہے یہ بخاری اور مسلم میں بھی ہے، ہدایت المستنیر میں لکھا ہوا ہے. آگے 105 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ. اور کہہ دے کہ تم عمل کرو، پس ان قریب اللہ تعالیٰ تمہارا عمل دیکھے گا اور اس کا رسول بھی، اور اس کا رسول اور ایمان والے بھی. وَسَتُرَدُونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ. اور ایمان والے اور ان قریب تمہیں ہر پوشیدہ اور ظاہر بات کو جاننے والے کی طرف لوٹائے جانا ہے. فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. اور تو وہ تمہیں بتائے گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے. تو پہلی بات یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ، یعنی اب اگر قصور ہو گیا تو آئندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفاء کے دور میں، خلفاء راشدین کے دور میں جو جہاد ہونے والے ان میں خوب کام کر لو. موضح کے اندر لکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ تو پہلے ہی گزشتہ، موجودہ اور آئندہ کے تمام احوال سے پوری طرح باخبر ہے، مگر تم عمل کرو. تمہارے عمل کو وجود میں آتا ہوا اللہ تعالیٰ بھی دیکھے گا اور اس کا رسول بھی، اور ان کے زمانے کے مومن اور بعد میں آنے والے خلفاء اور اہل ایمان بھی. کیونکہ آدمی اچھا یا برا جو کام بھی کرتا ہے اسی طرح کی شہرت ہر طرف پھیل جاتی ہے، خصوصاً مومن اس سے بے خبر نہیں رہتے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتم شہداء للہ فی الارض. نسائی شریف کی کتاب الجنائز باب الثناء حدیث نمبر 1934 نمبر اور 1935 نمبر کہ تم زمین میں اللہ تعالیٰ کے گواہ ہو. یہ الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنازے کے گزرنے پر لوگوں کی اچھی تعریف اور دوسرے کے گزرنے پر لوگوں کے اس کی بری تعریف کرنے پر ارشاد فرمائی، اور پہلے کے لیے جنت کی بشارتیں دی اور دوسرے کے لیے آگ کی. ایک روایت میں ہے کہ المؤمنون شہداء اللہ فی الارض، مومن زمین میں اللہ تعالیٰ کے گواہ ہیں. یہ بیان فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ بخاری شریف کی کتاب جنائز باب ثناء الناس علی المیت حدیث نمبر 1367 نمبر. آگے دوسری جو بات اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ارشاد فرمائی وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، یعنی اگر بالفرض لوگوں کو تمہاری حقیقت کی خبر نہ ہو سکی تو آخر کار تمہیں واپس عالم الغیب و شہادہ کے پاس جانا ہے اور وہاں کچھ مخفی نہیں رہے گا. 106 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
وآخرون مرجون لأمر اللہ، اور کچھ دوسرے جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے لیے مؤخر رکھے گئے ہیں. اما يعذبهم واما يتوب عليهم واما يتوب عليهم، یا تو وہ انہیں عذاب دے یا پھر وہ ان پر مہربان ہو جائے. واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے. یعنی جو لوگ غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہوئے اور مدینہ سے نہیں نکلے، یہ تین طرح کے تھے. ایک منافقین، دوسرے ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی جن کا ذکر اوپر گزر چکا ہے، ہم نے بیان کر دیا تھا پیچھے، اور تیسرے کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے دو ساتھی مرارہ بن ربیع اور حلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، اور جنہوں نے اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی جھوٹا عذر بنا کر پیش نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ جلدی قبول نہیں فرمائی بلکہ ان کے معاملے کو مؤخر رکھا. اس آیت میں انہی کا ذکر ہے اور ان کی توبہ کی قبولیت کا ذکر آگے آیت میں آئے گا، انشاءاللہ ہم بیان کریں گے. آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں 107 نمبر آیت سورہ توبہ کے اندر، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا، اور وہ لوگ جنہوں نے ایک مسجد بنائی نقصان پہنچانے اور کفر کرنے کے لیے، اور ایمان والوں وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کے درمیان پھوٹ ڈالنے کے لیے، وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ، اور ایسے لوگوں کے لیے گھات کی جگہ بنانے کے لیے جنہوں نے اس سے پہلے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کی. وَلَا يَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، اور یقیناً وہ ضرور قسمیں کھائیں گے کہ ہم نے بلائی کے سوا ارادہ نہیں کیا. واللہ، اور اللہ تعالیٰ یشہد شہادت دیتا ہے، انہم لکاذبون، بے شک وہ جھوٹے ہیں. والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، یہ منافقین کی ایک اور کبھی کام کا ذکر ہے کہ انہیں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف منصوبے اور سازشیں بنانے کے لیے جمع ہونے اور اپنے راز مخفی رکھنے کے لیے کوئی موزوں جگہ نہیں ملتی تھی، چنانچہ انہوں نے مسجد قباء کے ساتھ ہی ایک اور مسجد بنائی جس کے بنانے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے 4 مقصد بیان فرمائے ہیں. چاروں جو ہیں مقصد مصدر کے لفظ میں کے ساتھ آئے ہیں. نمبر 1 ضرارا، یعنی یہ مسجد اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے نہیں بلکہ مومنوں کو نقصان اور تکلیف پہنچانے کے لیے ہے. اور دوسری بات وکفرن، اور یعنی مساجد کی بنیاد تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان اور اکیلے اللہ تعالیٰ کو پکارنے کے لیے ہوتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، سورہ جن کی 18 نمبر آیت میں کہ اللہ مگر اس کی بنیاد اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے خلاف دلوں میں چھپا ہوا کفر اور شرک اور اس کی اشاعت ہے. تیسری بات وتفریقا بین المؤمنین، مسجد قباء کی موجودگی میں اس کے ساتھ ہی مسجد بنانے کا واضح مطلب مسلمانوں کی وحدت کو، مسلمانوں کے اکیلے پن کو پارا پارا کرنا تھا کہ وہ ایک جگہ نماز نہ پڑھے، کیونکہ مسلمانوں کی اسلام کی وجہ سے باہمی محبت اور اتفاق اور اتحاد سے منافقین کو شدید حسد تھا. اور نمبر 4 وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہاں پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اس سے پہلے جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے رہے اور ان سے برسر جنگ رہے ہیں، خصوصاً منافقین اور وہ لوگ جو مدینہ سے بھاگ گئے تھے اور دشمنوں کی پناہ میں رہ کر اسلام کے خلاف سازشیں کر رہے تھے، ان کے لیے اور ان کے بھیجے ہوئے آدمیوں کے لیے مسجد کے پردے میں چھپاؤ کی جگہ مہیا کرنا. مورخین نے خصوصاً یہاں ابو عامر راہب، جس کا نام مسلمانوں نے ابو عامر فاسق رکھا ہوا تھا، اس کا ذکر فرمایا ہے کہ جو مشہور صحابی حنظلہ غسیل الملائکہ، جس کے حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو فرشتوں نے غسل دیا تھا، اس کا والد تھا اور عیسائی ہو کر ہرقل کے پاس مسلمانوں کے خلاف کمک حاصل کرنے کے لیے گیا تھا.
اس کی تجویز پر مسلمانوں سے جنگ کے لیے آنے والوں کے لیے بطور گھات اور کمینگاہ یہ مسجد بنائی گئی تھی۔ منافقین نے مسلمانوں کے دلوں سے شک دور کرنے کے لیے مسجد بنانے کا بہانہ یہ بنایا کہ ہم نے بیماروں اور کمزوروں کی سہولت کے لیے مسجد بنائی ہے تاکہ وہ سردی اور بارش میں سہولت سے یہاں نماز پڑھ سکیں، اور ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی حاضر ہو کر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں چڑھ کر نماز پڑھیں تاکہ ہمیں برکت حاصل ہو۔ خواہش ان کی یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز پڑھنے سے ہماری مسجد تسلیم ہو جائے اور ہم اپنی سرگرمیاں جاری رکھ سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تبوک کے لیے روانہ ہو گئے تھے، اور اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو واپسی پر میں تمہاری مسجد میں آ کر نماز پڑھوں گا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپسی پر مدینہ کے بالکل قریب پہنچ کے تو جبرائیل علیہ السلام یہ آیت لے کر نازل ہوئے جن میں اس مسجد زرار کا پول کھولا گیا، اور یہ بھی بتایا گیا کہ یہ لوگ یقیناً قسمیں کھائیں گے کہ ہمارا ارادہ اس مسجد بنانے سے بھلائی کے سوا کچھ نہ تھا، جبکہ اللہ تعالیٰ کی شہادت یہ ہے کہ بلا شک و شبہ یہ لوگ یقیناً جھوٹے ہیں۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو قرآن اور حدیث کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کو سن کر کے آپ آگے واٹس ایپ گروپوں میں، فیس بک میں شیئر کر دیا کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ کسی کو اچھی بات ملے گی تو، اور ہمارا جو یوٹیوب چینل ہے اس کو آپ سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں، سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو بر وقت ہماری نیو ویڈیو ترجمہ تفسیر کی ملتی رہے، اور ہمارے جو ٹک ٹاک اکاؤنٹ ہیں ان کو آپ ریپوسٹ ہماری ویڈیو کو کرتے رہیں، اور کمنٹ اور لائک بھی کریں تاکہ ہماری ویڈیو اوپر جائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔